الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، محترم مکرم بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے الٹے سوالات اور سیدھے جوابات۔ الٹے سوالات کیا ہیں؟ دراصل وہ سوالات جو ہیں وہ حقیقت میں ٹھیک ہیں، لیکن ظاہر طور پر وہ جو سوالات ہو رہے ہیں آج کل ہمارے علاقے میں، جو کہ پوسٹیں چل رہی ہیں ایک بھائی کی، تو کیا ہے ان کے لوگوں کو جو سوالات لگ رہے ہیں بالکل الٹے سے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ٹھیک ہیں جو وہ سوال کرتا ہے۔ تو میری پہلی گزارش یہ ہے کہ بھئی ان کے سوالات کا جواب دینا چاہیے، نہ کہ ان کے جواب میں گالی گلوچ یا کسی کی دل آزاری، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے کہ اس کی جو زبان ہے اس کی ضرر جو ہے نا اور مسلمان اس کی وجہ سے محفوظ رہ جائیں، یعنی اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسی بات نہ نکلے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی انسان کو تکلیف ہو، نہ اس کے ہاتھ کا ایسا کام ہو کہ دوسرے کو تکلیف دے۔ المسلم، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو وہ بھائی سوال کر رہا ہے تو اس کے سوالات کا جواب دینا چاہیے، وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں اور مضبوط اور مستند دلائل کے ساتھ، اور نہ کہ ان کو گالی گلوچ یا اس کی دل آزاری یا اس پر کوئی بات کرنا یا تنقید کرنا یا اس طرح کے طعن وغیرہ کرنا، تو یہ مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آتا ہوں میں ان بھائی کے سوالات کے جوابات کی طرف، کہ ان کے جو الٹے لوگ کہتے ہیں کہ الٹے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے جی اس کا یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو طاقت دیتا ہے، اس نے طاقت دی ہے انسان کو کہ وہ اچھائی کرے اور برائی کرے۔ سب سے پہلے اس کے جو سوالات ہیں وہ اس کا یعنی یہ مقصد ہے۔ سوال تو اسی طرح نہیں ہے، اوپر پوسٹیں دیکھیں، میں ساتھ ساتھ دیتا ہوں، یعنی وہ پوسٹیں بھی اوپر دیکھ لیں، آ رہی ہوں گی انشاءاللہ اوپر۔ تو اس کا مقصد سوال کا ہے کہ اللہ طاقت بھی دیتا ہے، پھر گناہ کی طاقت بھی دیتا ہے اور اچھائی کی طاقت بھی دیتا ہے، تو پھر انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اگر میں گناہ کروں؟ اس طرح کی پوسٹیں ہیں اس کی۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر جو ہے نا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ موجود بھی ہے، تو پھر فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو قتل ہو رہے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا ہے، اس نے اسی طرح کی بات لکھی ہے کہ لوگ بھی تماشا کر رہے ہیں، مسلمان بھی تماشا کر رہے ہیں، اللہ بھی تماشا کر رہے ہیں۔ اوپر پوسٹ دیکھ لیں اس کی، اور وہ نام بھی ایڈی کا پڑھ لیں۔ تو بہرحال اس طرح کے سوالات اور بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ میں ادھر بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب انشاءاللہ میں قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی پوری سمجھ آئے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت دی ہے، یعنی گمراہ ہونے کی بھی اور ہدایت کی بھی، تو پھر اگر ایک آدمی گمراہ ہو رہا ہے، طاقت تو اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس کی کیا قصور ہے؟ بھائی یہ سوال قرآن کریم کے اندر ہے جو وہ کر رہا ہے، لیکن اس کو میرا خیال ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس نے یہ آیت نہیں پڑھی، تو ویسے ذہن میں ہر آدمی کے دل میں اور ذہن میں اسی طرح آتا ہے۔ یہ جی سورۃ شمس ہے، اور سورۃ شمس آیت نمبر 7 سے 10 نمبر آیت تک، 7 نمبر آیت سے لے کر، یعنی 7 آیت سے لے کر اور 10 آیت تک سورۃ شمس، اور جز نمبر جو ہے وہ ہے 30، یعنی 30واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو فجور کی بھی طاقت دی ہے، اس کے اندر ڈالی ہے، اور فَأَلْهَمَهَا ڈالی گئی ہے اس انسان کے اندر کس کی؟ فجور کی طاقت، اور ڈالی گئی ہے تقوی کی جو ہے نا کیا ہے طاقت۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 7 نمبر آیت سورہ شمس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے ڈالی ہے انسان کے اندر، یعنی فجور کی بھی طاقت اور کیا ہے تقوی کی بھی طاقت۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا طاقت دیتا ہے، یعنی گمراہی کی بھی اللہ نے طاقت دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو پھر ایک آدمی گناہ کرتے، طاقت تو اللہ نے دی ہے۔ تو بھائی دیکھیں قرآن کریم جو ہے یا عربی جو ہے
اس کا اصول ہے پڑھنے کا. جیسے کہ انگلش زبان اور جتنی زبانیں ان کی گرامر بھی ہے اور کیا ہے اس طرح ان کا بول چال جو ہے جو لغات ہے اس کے جو ہے نا کچھ اصول ہوتے ہیں. ہر زبان کے جو ہے نا ہر لغت جتنی زبانیں ان کی لغات جو ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. تو عربی کے بھی اصول ہے جو گرامر کے اصول ہے. سب سے پہلے اصول میں آپ کو 4 بیان کرتا ہوں. پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں کبھی کبھی لغوی معنی کریں گے 1، دوسرا ہم اصطلاحی معنی کریں گے 2، تیسرا جو ہے نا ہم سیاق و سباق کے مطابق معنی کریں گے. ان لغویات کو اور اصطلاحات کو بھی چھوڑ دیں گے، وہی معنی نہیں کریں گے. معنی وہی ہوگا لیکن ہم اس کا معنی تبدیل کریں گے سیاق و سباق کی وجہ سے، یعنی عبارت کی وجہ سے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے اصول عربی کا روابط، قرآن کریم کے روابط. یعنی ایک جگہ تو سیاق و سباق کا بھی وہی معنی ہوگا، لغات کا بھی وہی معنی ہوگا، اصطلاحات کا بھی وہی معنی ہوگا، لیکن ہم روابط کی وجہ سے اس کا معنی تبدیل کریں گے. تو جیسا کہ میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں یعنی سیاق و سباق کی. تو ایک لغوی معنی ہے ما جو ہے میم الف زبر ما. میں سادے الفاظ سے یعنی میری جتنی بھی کتابیں میں سادے الفاظ میں کرتا رہتا ہوں. تو ما عرب جو ہے نا ما کا جو ہے نا لغوی معنی ہم ہمیشہ کے لیے موصولہ لیتے ہیں، لیکن اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، یا موصولہ یا نافیہ. تو ما میم الف زبر ما اس کا معنی ہے وہ، کبھی کبھی نہیں ہم لیتے ہیں. تو پھر کیوں یار ایک معنی کیوں نہیں ہے؟ تو جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. یہ جو ہے نا یہودی، یہ اے میرا پاک پیغمبر یہ اتباع کرتے ہیں تتلو اس چیز کی، ما اس چیز کی. یہاں ما کا معنی آتا ہے وہ، یعنی ما اس چیز کی تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو تلاوت کرتے تھے بادشاہی سلیمان میں شیاطین جو ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں، یعنی جادو. یہی ما آگے آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کفر سلیمان. اب اگر ہم اس ما کا معنی اوپر والے ما کا ما تتلو الشیاطین ما کا معنی کریں تو یہاں معنی کیا بنے گا؟ یہاں معنی بنے گا ما کفر سلیمان، وہ جو کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، نعوذ باللہ. تو دیکھیں نا اوپر والا ما جو ہے ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہاں ہم معنی لیں گے وہ جادو جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں. اب ما کفر سلیمان، یہاں ہم اس کا معنی نافیہ کریں گے ما کا، کہ ما کفر سلیمان، نہیں کیا کفر سلیمان علیہ السلام نے. تو دیکھیں نا بھائی یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے، لیکن بے علمی کی وجہ سے جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، اس سوالات کو الٹا سمجھتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ علم ضروری ہے، انسان کو سیکھنا چاہیے. تو یہاں ما کا معنی ہم سیاق و سباق کے ساتھ یہ کریں گے کہ نہیں کیا سلیمان علیہ السلام. کیوں؟ سیاق و سباق جو عبارت ہے وہ آگے سلیمان علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے، اوپر جو ہے نا شیاطین کا بیان آ رہا ہے. تو شیطان لانتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ماں کا معنی ہم ان کے ساتھ ٹچ کریں گے، منسوب کریں گے شیطان کی طرف کا اور جادو کی طرف، کہ وہ جادو ظاہر بات ہے کہ شیطان کرتا ہے. اب ماں کفر سلیمان، ماں کا جو نافیہ معنی کریں گے سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے، ظاہر بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے. تو اور جگہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، تو اس کو روابط کہتے ہیں، اور جگہ ہم دیکھ لیں گے. اور یہ صرف سوالات جو الٹے آ جاتے ہیں، لوگ الٹے سمجھتے ہیں اس کے ساتھ، جو کہ آج جو گزری ہوئی رات ہے، اس میں کمنٹس میرے پاس آئے ہیں بہت ساتھیوں کے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بھائی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھنا چاہیے، اسی طرح لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتا ہے وہ. یعنی لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا یہ خطاب فرمایا ہے. جیسا کہ میں آ رہا ہوں ایک اور سوال کی طرف، تو وہ بھی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 ہے، یعنی 36. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں اللہ فرماتی ہے تم نہ جاؤ ولا تقف ما لیس لک بہ علم. 36 نمبر ہے سورۃ بنی اسرائیل 15 پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے لوگو تم ان باتوں کے پیچھے مت جاؤ لیس لک بہ علم، جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے. تو سب سے پہلے علم ضروری ہے. اگر علم نہیں ہے تو ایسے سوالات تو کھڑے ہوں گے کہ ما کفر سلیمان کا یہ معنی کیوں ہوا. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں اپنا جو ٹاپک ہے اس کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سوالات ہیں کہ بھئی اللہ طاقت بھی دیتا ہے. تو اللہ فرماتی ہیں الہمہا فجورہا و تقواہا، میں نے طاقت دی ہے فجور کی بھی اور تقوی کی بھی. اب یہاں دیکھیں نا اصول دیکھنا ہے ہم نے، قرآن کا عربی زبان کا اصول دیکھنا ہے، گرامر دیکھنی ہے، کچھ علم کی ضرورت ہے یہاں. تو اس کا جواب دیکھیں کہ اللہ نے گمراہی کی بھی طاقت دی ہے. گمراہی انسان کر سکتا ہے، یعنی گناہ انسان کر سکتا ہے، اور گناہ سے بچنے کی بھی توفیق ہے. وتقواہا، انسان یعنی تقوی بھی اختیار کر سکتا ہے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے، گناہ کر بھی سکتا ہے. تو یہ آیت کا مقصد ہوا سورۃ شمس آیت نمبر 7، یعنی 7 نمبر آیت. اب دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو بیان کر دوں. آگے آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
یعنی اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جو بچ گیا، اپنے آپ کو جس نے پاک کر دیا گناہوں سے، یعنی اپنے آپ کو بچا لیا، تو قد افلح، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، برباد ہو گیا، بدبخت ہے وہ آدمی جس نے اسی ہدایت کو، اس توفیق کو، اس طاقت کو اس نے خاک کے ساتھ ملا دیا، دساہا، اس نے اس کو برباد کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو مقصد یہ ہے کامیاب وہ ہوا جس نے تقوی اختیار کر لیا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کو کہتی ہیں سیاق و صفات۔ آگے دیکھیں نا، عبارت کے ساتھ معنی ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتی ہیں کہ میں نے گناہ کی بھی طاقت دی ہے، بچنے کی بھی طاقت دی، یہاں اللہ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس آدمی نے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی جو طاقت اللہ نے دی ہے گناہوں سے بچنے کی، اور اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقد خاب من دساہا، برباد ہو گیا ہے، بربادی ہے اس آدمی کے لیے جس نے اس توفیق کو دساہا، یعنی تقوی اختیار نہیں کیا، گناہ کی طرف توفیق کو استعمال کیا۔ بھائی اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے کہ ہماری آنکھیں ہیں، اب آنکھیں تو اللہ نے دی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم اچھی بات کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کیا ہے بری بات بھی دیکھ سکتے ہیں، ناجائز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زبان کی مثال ہے، زبان کے ساتھ ہم جو ہے نا اچھی بات بھی کر سکتے ہیں، بری بات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا سننا ہے، ہم کان جو ہے نا اچھی بات پر استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح بری پر استعمال۔ اسی طرح عقل ہے، فؤاد، تو وہ ہم جو ہے نا اچھی سوچ بھی رکھ سکتے ہیں، بری سوچ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب آتا ہوں میں ایک اور آیت کی طرف، اس پر جو میں نے بات بیان کی ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر جو ہے نا 36 ہے، جو میں نے پہلے بیان کی، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تو یہ 36 نمبر ہے سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اے لوگو ان باتوں کے پیچھے نہ جاؤ جو کیا ہے یعنی تمہیں علم نہیں ہے، تو ان باتوں پر بحث مباحثہ نہ کریں، ان باتوں کے پیچھے نہ جائیں، یعنی جو نافرمانی کی باتیں ہیں اور تمہیں علم نہیں ہے تو مت جائیں ان کے پاس۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے ہیں بے شک جو دیکھنا میں نے دیا یعنی آنکھیں، سننا جو میں نے دیا یعنی کان، میں نے جو انسان کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، فؤاد سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، دل دیا ہے، ان سے کل اولئک، یہ سارے جو ہیں نا، کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن میں اللہ ان سے پوچھوں گا ان کے بارے میں کہ میں نے آنکھیں دی ہے، کہاں استعمال کیا، سننا دی ہے، کیا سننا تھا، اور اسی طرح میں نے عقل دی ہے، تو نے عقل سے کتنا علم حاصل کیا ہے، سوچ سمجھ۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر ہمیں اللہ کیوں پکڑتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طاقت کے ساتھ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ انسان کو اللہ نے طاقت دی ہے فجور کی بھی اور تقوی کی بھی۔ اس کے ساتھ نبیوں نے دو باتیں اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، ایک بات یہ ہے جس کو کہتے ہیں اوامر، اللہ کے طرف سے اوامر، دوسری بات ہے نواہی۔ اوامر کہتے ہیں ان یعنی امر کی جمع اوامر ہے، یعنی جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو، نواہی اس کو کہتے ہیں نہیں کی جمع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ نہ کرو، یعنی عقل دی ہے اور اس کے ساتھ سمجھ دی ہے اور دیکھنا سننا اور طاقت بھی دی ہے گناہ کرنے کی اور بچنے کی۔ اب ان دونوں کے ساتھ اللہ دو حکم دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ دیکھ لینا یہ گناہ کا کام ہے، نہیں کرنا، یہ حکم انسان کو دیے، آپ کی طاقت ہے نہیں کرنا، اب اللہ نے منع کر دیا، جب منع کر دیا تو بس ٹھیک ہے انسان منع ہو جائے، یہ جواب۔ دوسرا ایک اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو اب کیا ہے انسان کو سمجھ آ رہی ہے، انسان دیکھ رہا ہے، یہ بھی طاقت ہے، سن رہا ہے، یہ بھی طاقت ہے، عقل ہے، یہ بھی طاقت ہے، اب اللہ نے حکم دے دیا کرو تو یہ کرنا فرض ہو گیا۔ تو اس لیے بھائی اس سوال کا یہ جواب ہے کہ طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ اللہ نے دو حکم دیے ہیں، کرو نہ کرو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، یہ سوال کا جواب۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ بھئی فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کا اللہ تماشا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا ظاہر طور پر تو یہ بات الٹی لگ رہی ہے، یہ سوال الٹا لگ رہا ہے، لیکن یہ الٹا سوال نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ مسلمان بھی تماشا دیکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تماشا دیکھ رہا ہے، تو بھائی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ہی جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کی مثال ایسی ہے، مسلمانوں کی مثال جیسے ایک ہی جسم ہوتا ہے۔ ایک جسم اگر
پیر کی ایک انگلی پر جو ہے نا کوئی کانٹا چبھ جائے یا کوئی زخم ہو جائے تو سارے جسم کو جو ہے نا محسوس ہوتی ہے جو نہیں اس کی تکلیف، اس کا درد جو ہے نا، اگر ایک پیر کے اندر ایک زخم ہے، نیچے انگلی پر ایک زخم ہے، تو سارے جسم کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کا جو مفہوم ہے، جس طرف یہ منسوب ہو رہی ہے، اور اس حدیث کا جو مقصد ہے، مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اگر مسلمان مشرق کے اندر تکلیف کے اندر ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، تو مغرب والا جو مسلمان ہے نا جی، اس کو اس کا درد محسوس ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اس حدیث کا یہ مقصد ہے جی۔ تو اب فلسطین کے مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں، مسلمین اور مسلمات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ان کی مدد فرمائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں دو جواب ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو، یہ جو ظالم ہے نا، ظالم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظالم کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو روک دو ظلم سے، اور مظلوم کی مدد کرو۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ جو ظالم ہے نا، ظالم، یعذبہم اللہ بایدیکم، میں اللہ عذاب نہیں دیتا اس کو، ٹھیک ہے، میں خود اس کو نہیں پکڑتا، میں عذاب نہیں دیتا، بلکہ یعذبہم اللہ بایدیکم، میں اللہ جو ہے نا تمہارے ہاتھ کے ساتھ اس کو سزا دیتا ہوں، عذاب دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں کے ساتھ۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، عذاب تو میں اللہ دیتا ہوں لیکن تمہارے ہاتھوں کے ساتھ۔ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ظالموں کو روک دو، مظلوم کی مدد کرو۔ تو اب بات رہی تماشا دیکھنے والی، تو اللہ نے تو یہ حکم دے دیا کہ مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو روک لو، مسلمان تماشا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان تماشا دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کی جو ہے نا جی آیت کا نمبر میں آپ کو بتا دوں، آیت نمبر ہے 155 نمبر آیت، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے دنیا کے لوگوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ حرف ہے، اس کا معنی اور ہے، لا جو ہے تاکید کے لیے، قسم کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے لوگوں، اے ایمان والو، مجھے تمہارے رب کی قسم، لا جو ہے نا یہاں تاکید ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا تمہارے رب کی قسم، نَبْلُوَنَّكُمْ، میں اللہ تمہاری آزمائش کروں گا، میں اللہ تمہیں دیکھوں گا، بِشَيْءٍ، کسی شے کے ساتھ۔ وہ کیا شے ہے؟ پہلی شے، پانچ آزمائشیں ہیں۔ پہلی شے من الخوف، ایک من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ 5 چیزوں کے ساتھ میں تمہاری آموزش کروں گا۔ سب سے پہلے من الخوف، خوف کے ساتھ، یعنی تمہیں ڈر ہوگا میں یہاں جا رہا ہوں مظلوم کی مدد کے لیے اور ظالم کو سزا دینے کے لیے، ظالم کو روکنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں تم پر خوف آئے گا، یہ میرا امتحان ہے۔ دیکھیں یہ سورۃ البقرہ 155 نمبر ہے، جتنے بھی میں بتا رہا ہوں اپنے اپنے ترجمے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ فلاں ہے فلاں ترجمہ، نہیں، جتنے بھی ترجمے ہیں سارے دیکھ سکتے ہیں۔ آیت کا نمبر تو میں بتا رہا ہوں، اردو کے ترجمے بے شک دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من الخوف، خوف کے ساتھ، جب تم ظالم کے پاس جاؤ گے نا اس کے روکنے کے لیے، تو تم پر ایک خوف طاری ہوگا، خوف آئے گا، اب مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اب لڑنا ہے، ظالم کو روکنا ہے، یہاں یہ خوف ہوگا، یہ آئے گا، یہ پریشانی آئے گی، یہ خوف، من الخوف والجوع، اور میدان کے اندر جب تم جاؤ گے تمہارے اوپر بھوک کا امتحان آئے گا، تمہارے بچے بھوکے ہو جائیں گے، تم کاروبار چھوڑو گے، تم نوکری جاب چھوڑو گے، تو پھر تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ من الجوع۔ تو اللہ فرماتی ہے یہاں میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ظاہر بات ہے کہ تم جب جو ہے نا ظالم کے ساتھ مقابلے کے لیے جاؤ گے، اس کو ظلم سے روکو گے، مظلوم کی مدد کرو گے، تو کیا ہوگا؟ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال جو ہے نا وہ نقص کیے جائیں گے، یعنی تم سے چھینے جائیں گے، اس پر میں اللہ تمہیں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، کیا کروں گا؟ دیکھوں گا، مال کا نقصان آئے گا۔ وَالْأَنفُسُ، وَالْأَنفُسُ، تمہاری جانوں کا، تم سے بچہ لے لوں گا، تم سے بچی لے لوں گا، ٹھیک ہے، تمہاری اولاد لے لوں گا، چھین لوں گا، وہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والثمرات، اور تمہارے میوجات، تمہارے ثمرات، تمہارے جو ہے نا پھل، تمہارے فصل میں تم سے لے لوں گا، لیکن تم کیا کرو گے؟ پھر بھی ثابت قدم رہو گے،
یہ امتحان ہے۔ جو ثابت قدم رہا، صابر کا معنی ہے مضبوط رہنے والا، پریشانی کے اندر، خوف کے اندر، جوع کے اندر، بھوک کے اندر، غربت کے اندر، پریشانی کے اندر، بچوں کو جو ہے نا مرتے ہوئے دیکھنا، شہید ہوتے ہوئے دیکھنا، الصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، ہر حال میں وہ صابرین رہتے ہیں۔ صابر کا معنی ہے، صابرین کا معنی ہے مضبوط رہنا اپنے مشن پر، اپنے مسلک پر، اپنے نظریے پر، اپنے کام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ وبشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خوشخبری ہے جو مضبوط رہے ان 5 امتحانوں میں۔ تو میرے بھائی، فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ تماشا دیکھ رہا ہے مسلمانوں کا کہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو تو جاننا چاہیے نا جی، مسلمانوں کی مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، مسلمات بہنوں کی مدد کے لیے، ان کی عزت کو بچانے کے لیے جاننا چاہیے نا۔ نبلونکم، اللہ اوپر تماشا کر رہا ہے مسلمانوں کا۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ان کا تماشا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سوری، میری عادت نہیں ہے کسی پر تنقید کرنے کی، لیکن یہ ان سوالات کا جو ہے نا جی جواب ہے جو کہ اس بھائی کو کمنٹس کرتے ہیں، وہ اس کو کرتے ہیں، کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تماشا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم عمل نہیں کر رہے۔ تو بھائیو، یہ جو سوال اس بھائی کا ہے کہ بھائی کیا ہے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کا لوگ بھی جو ہے نا تماشا کر رہے ہیں، اللہ تمہارا تماشا کر رہا ہے، ہمارا تماشا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کی باتیں تو بہت آسان ہیں، اگر انسان اسٹیج پر کرتا ہے، گھر کے اندر کرتا ہے، مزہ تو بہت آتا ہے۔ ہمارے پشتوں میں ایک معقولہ ہے، ٹھیک ہے، بڑوں کا، وہ کہتے ہیں جنگ خوش خبر خسات گراندہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تو باتیں کرنا بہت مزہ آ رہا ہے، جو ہے نا جنگ کی باتیں کرنا، اسی طرح میں کر لوں، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، ٹھیک ہے، مزہ تو آتا ہے، لیکن جب اب انسان جاتا ہے نا میدان کے اندر تو پھر ساتھ گراندہ، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ تو تیسرا جو سوال ہے اس کا یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الٹا اللہ ہم سے مانگتا ہے، بالکل ٹھیک سوال ہے۔ تم تو کہہ رہے ہیں نا یہ کافر ہو گیا ہے، کیا ہے؟ یہ کافر ہو گیا، ایسے غلط سوالات کرتا ہے، الٹے تو ہیں، ظاہر طور پر تو یہ سوال الٹا ہے کہ کیا ہے؟ اوپر دیکھیں، میں یہ دیتا ہوں اوپر، کیا سوال ہے؟ ہم مسجد میں اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، الٹا اللہ ہم سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ پوسٹ اوپر نظر آئے گی۔ تو الٹا سوال نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی اللہ کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سوال جو یہ کر رہا ہے نا، یہ دوسرا پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 245 نمبر آیت ہے، اور سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی، کون ہے قرض، من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو دے دو، اللہ کو دے دو، اللہ کو دے دو، اللہ مانگ رہا ہے، اللہ کو دے دو۔ ٹھیک بات ہے، عثمان کے نام پر فیک ایڈیا بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سوال تو اس کا ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر کیا ہے؟ 245، اور اللہ فرماتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے حسنا؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض مانگنے کی؟ دیکھیں نا، اب میں اور جگہ جا رہا ہوں، تو سورۃ محمد ہے 26 پارہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم۔ دیکھیں علم کی کمزور ہے بھائی، جیسے تم ہو اسی طرح تمہارے مولوی بھی ہیں۔ میں تنقید کسی پر نہیں کرتا، ہمارا ایک مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں کریں، عرف بجلی گر ملا، وہ کہتا تھا کہ میرے کو کچھ مقتدی تھے اور ان کی کوئی شادی وغیرہ تھی، تو وہ میرے پاس آیا، تو میں نے کہا کہ کل تو زبردست دھوم دھام تھی، تو پھر وہ مقتدی نے مجھے کہا ہاں میرے بیٹے کی شادی تھی، پھر دول دما میں مولانا صاحب آپ نہیں آئے۔ اس نے کہا میں تو نہیں آیا، بجلی گر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت فرمائے، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا آیا تو نہیں تھا، میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ یہاں تھوڑا سا ناچ لوں، تمہارے بیٹے کی شادی پر جو دول دما میں تھے نا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا ناچ لوں۔ پھر اس نے کہا، مجھے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی وہ مجھے کہہ رہا تھا تم مولانا صاحب ہو، تم ناچتے ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے نا،
ڈمانو ہو ملاح ڈمی، یعنی جو میراثی ہوتے ہیں نا ان کا استاد اور امام بھی میراثی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو تم جو میراثی ہو تو میں بھی میراثی ہوں، تو بھائی جیسے منہ ویسے تھپڑ، اب حال تو وہی ہے نا، جیسے تم بے علم ہو اللہ نے ویسے امام بھی تمہیں بے علم دیے ہیں، اتنی سمجھ نہیں آ رہا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرض دو، میں مانگ رہا ہوں اپنے بندوں سے۔ اور سورۃ محمد 26 پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو ینصرکم، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کیا مقصد بھائی؟ اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے، سوال تو اس کا ٹھیک ہے، جیسے ان تنصر اللہ سورۃ محمد 26 پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ لغوی معنی ہے، یہ لفظی معنی ہے، ان کا معنی ہے اگر، تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کیوں مدد مانگ رہا ہے؟ اللہ تو حق تو یہ کہ ہم اللہ سے مدد مانگے نا، تو کیوں سمجھ نہیں آ رہی بھائی؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، عربی سمجھی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم کے اندر تم غور فکر کیوں نہیں کرتے بھائی؟ قرآن تو آیا اس لیے نا، لیدبروا آیاتہ، سورۃ صاد کی 29 نمبر آیت ہے اور 23 پارہ ہے 23۔ تو بھائی کیا مانا؟ اللہ مدد مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے اگر تم میری مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ تمہارے۔ بھائی یہاں سیاق و سباق کا جو معنی ہے نا وہ یہاں نہیں ہے، لغوی تو وہی ہے، اصطلاحی بھی وہی ہے، لیکن سیاق و سباق کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں سیاق و سباق کا معنی یہ ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی، جو میں نے تم کو طاقت دی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد فالہمہا فجورہا وتقواہا، جو میں نے تمہیں طاقت تو دی ہے نا، اللہ کے دین کی مدد تو کر سکتے ہو نا بھائی۔ اللہ کا دین مغلوب ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تم گھر بیٹھے ہو، تم پر جو ہے نا مکھی بھی نہیں بڑھ رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے مراد ان تنصر اللہ سے مقصد یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی، مظلوموں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، محتاجوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، بیوہ عورتوں کی مدد کی، تو ینصرکم، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ بھائی یہ معنی ہے نا، اب وہاں یہ معنی کیوں لیتے ہو؟ غلط سوال تو پھر پیدا ہوگا نا جب علم نہ ہو، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم، ایسی باتوں کے پیچھے نہ جائیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی سب سے بڑی جو میرا جتنا بھی درس ہوا، اگر کوئی بات اس میں رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو میرا یہ ایک سوال بھی ہے، ایک گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، اپیل بھی ہے سارے ناظرین سے، اگر کوئی بات کی سمجھ نہیں تو کمنٹ کر لے، کمنٹ نہیں تو میری ویڈیو پر جناب میرا خیال ہے واٹس اپ نمبر بھی ہیں، تو واٹس اپ نمبر پر بات کر لیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے مقرر ہوں میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ اگر رات کا 1 بجا ہو، 2 بجے ہوں، 3 بجے، جس وقت آپ سوال کریں گے انشاءاللہ آن لائن ملوں گا۔ تو سارے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، اگر اس ویڈیو میں کوئی بات مجھ سے ایسی کوئی غلط نکل گئی ہے، کیونکہ دیکھو نا قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان تو ضعیف ہی پیدا کیا گیا ہے بھائی، تو میری صفت یہی کہ میں کمزور ہوں۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی بات مجھ سے ایسی کوئی غلط نکلی ہے، یا مجھے سمجھ نہیں ہے، یا صحیح بیان نہیں کی، یا کسی بھائی کو سمجھ نہیں ہے، تو بالکل کمنٹس میں جو ہے نا آپ اپنی جو ہے نا رائے پیش کر سکتے ہیں، اور واٹس اپ نمبر پر بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور سارے ناظرین کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور مکمل اکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے میرے ناظرین ہیں دیکھنے والے، اللہ رب العالمین سب کو اپنی سلامتی میں، اپنی حفظ میں، اپنے فضل کرم میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔